السلام علیکم، میرا نام مجید الرحمان ہے اور میں پشاور کے علاقے گلبہار سے بلانگ کرتا ہوں۔ بیسکلی میری جرنی یہاں یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش میں تقریباً 1 سال پہلے سے سٹارٹ ہوئی، جب میں نے یہاں پہ DIT سٹارٹ کیا، اور DIT کے ساتھ ساتھ میں آبزرو کرتا تھا کہ اور بھی کورسز میں شارٹ کورسز کروں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ساری دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہاں پہ ہماری سب سے پہلے جب میں نے ریسرچ کی فری لانسنگ کے بارے میں، اس کے تھرو جاتے جاتے جب میں نے اور سرچ کی تو امیزون کے بارے میں، تو یہاں پہ ہماری امیزون کی ایک ورکشاپ ارینج ہوئی۔ اس پہ ہم سر عادل نے ہماری ورکشاپ لی، تو ان سے ہم نے بات کی اور اگلے دن ہی میں نے VA کا کورس جوائن کیا۔ تو VA میں مجھے بیسکلی پتہ چلا ورچوئل اسسٹنٹ امیزون میں 3 بزنس آف ماڈیولز ڈسکس ہوتے ہیں اور اسی پر ہی ساری دنیا کام کرتی ہے۔ تو نمبر 1 اس پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل FBA اور ڈراپ شپنگ۔ چونکہ ڈراپ شپنگ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے اور امیزون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس وجہ سے 2 بزنس ماڈیول پہ زیادہ تر لوگ کام کرتے ہیں، پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل۔ اگر ہم پرائیویٹ لیبل کی بات کریں تو یہ اس ٹائپ کا کام ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے امیزون پہ ایک پروڈکٹ کو اپنے ہی برانڈ کے تھرو انٹروڈیوس کروانی پڑتی ہے، مطلب اپنا لیبل لگانا پڑتا ہے اس میں سے۔ اس پروڈکٹ کے اونر آپ ہوتے ہیں، آپ یو آر دا برانڈ۔ تو اور جب اس کا کاسٹ کی طرف دیکھیں اور اس کی، تو یہ سارا سب کچھ آپ کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ اس کے تھرو ہول سیل FBA کو دیکھیں تو یہ بالکل ہی اس سے ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے، کیونکہ اس میں آپ نے نہ ہی زیادہ کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ نے صرف برانڈ سے اپروول لینا پڑتا ہے اور ان کی پروڈکٹس کو آپ نے اپنے اسٹور پر ری سیل کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ برانڈ سے اپروول چاہیے، برانڈس کی انوائسز چاہیے، کیونکہ امیزون ڈائریکٹلی آپ کو پرمٹ نہیں دیتا کہ آپ اس کی پروڈکٹس کو امیزون اپنے اسٹور پہ ڈائریکٹ لگائیں، کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے برانڈس کا انوائسز مانگیں گے۔ اور جب پرائیویٹ لیبل دیکھیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جب ہم نے آبزرو کیا تو پرائیویٹ لیبل ہم پہلے ہی، چونکہ کلاسز ہم نے لی تو پرائیویٹ لیبل میں ہم جانا چاہتے تھے، لیکن پرائیویٹ لیبل کی بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ رسکی ہے۔ رسکی اس وجہ سے کہ اس میں آپ نے سورسنگ بھی کرنی پڑتی ہے، خود ہی سارا سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس میں کاسٹ بھی ہوتا ہے PPC اور یہ سارا سب کچھ، یہ بہت ہی زیادہ، یہ مطلب کہ آپ کے پیسے اس میں بہت زیادہ لگتے ہیں۔ جبکہ اس کے اگینسٹ دیکھیں ہول سیل FBA تو اس میں آپ کی اتنی انویسٹمنٹ نہیں لگنی پڑتی، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ برانڈ سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دونوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ہول سیل FBA کو پک کرنا ہے، اور اس پہ ہم نے مزید کام کیا، تو ہم نے اس میں بہت بہتری دکھائی، ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھ لی۔ یہ میرے دوست پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے تھے اور پھر میرا یہ کام ہوتا تھا کہ میں برانڈ سے کال پہ بات کرتا تھا ان سے اپروول لینے کے لیے۔ تو الحمدللہ پھر ہماری جرنی یوں ہی چلتی گئی، تو ماشاءاللہ سے ابھی 2 برانڈز اپروول کرنٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کام کر رہے ہیں، ہم اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، جسے سیلر اکاؤنٹ، سینٹرل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سے 1 ہفتے میں وہ بھی تیار ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہماری جرنی اور بھی آگے بڑھنی ہے۔ السلام علیکم، دس از می سلمان دورانی، اور میں یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں، VA کا۔ امیزون میں میری جرنی سٹارٹ ہوئی آج سے 4 منتھ پہلے جب میں آیا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ امیزون کیا چیز ہے۔ یعنی مجھے جو ہے، میں ایک لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا، اردو لٹریچر کا، تو مجھے IT سے، یعنی دوری کی وجہ سے مجھے اتنی انفارمیشن نہیں تھی IT کے بارے میں۔ لیکن جب میں یہاں آیا اور میں نے دیکھا کہ جس طرح فزیکل مارکیٹ ہے جہاں ہم بائی اینڈ پرچیسنگ کر سکتے ہیں، کسی چیز کو بائی سیل کر سکتے ہیں، تو اس طرح ایک کامرس پلیٹ فارم بھی ہے جہاں پر آپ کسی چیز کو یعنی بائی کر سکتے ہیں اور وہاں اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں جب میں نے VA کا کورس کمپلیٹ کیا تو اس کے بارے میں یہ میرا دوست مجید اور ہم مل کے، کیونکہ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم PL کی طرف آئیں گے، کیونکہ PL جو ہے پرائیویٹ لیبل ایک زبردست ماڈل ہے VA کے اندر۔ تو میں نے سوچ رکھی تھی کہ کیوں نہ ہم اپنا ہی برانڈ لانچ کریں، اپنی ہی پروڈکٹ لانچ کریں۔ لیکن جب میں PL میں آیا، پرائیویٹ لیبل میں، تو اس میں مسائل بہت زیادہ تھے، کیونکہ ایز اے نیو میرے لیے مشکلات یہ تھی کہ ایک پروڈکٹ کو مجھے ہنٹ کرنا ہے US سے، اس پر جو یعنی اس کے بعد مجھے سورسنگ کرنی ہے چائنا سے، علی بابا سے، پھر اس پر PPC رن کرنی ہے، تو یہ ایز اے نیو میرے لیے مشکلات تھے۔ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہیں ہم جو ہے ہول سیل کی طرف آ جائے، تاکہ یہ ایک رن ماڈل ہوتا ہے، یعنی ایک پروڈکٹ، مثال لے لے، ایک پروڈکٹ 10 سال پہلے چلی آ رہی ہے اور میں اسی پروڈکٹ کو جو ہے یعنی ہنٹ کر لوں ہول سیل میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا اپروول، جو کہ میرا یہ دوست، میری انگلش تو اتنی مضبوط نہیں تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ ایز اے ٹیم ہم کام کر رہے تھے، تو میں نے جو ہے
میں نے پروڈکٹ ہنٹنگ میں جو ہے میری ایکسپرٹیز تھی، اور میرا یہ دوست جو تھا یعنی اس کی انگلش میں جو ہے فلوئنٹی بہت زیادہ تھی، ایکسپیرینس بھی تھا، تو اس کو میں نے جو ہے اسکائپ کے لیے چوز کیا تھا کہ اس کو میں نے کہا کہ آپ اسکائپ پہ جو ہے برانڈ اپروول لے کے آئیں گے اور ہنٹنگ جو ہے یہ ایکسپرٹیز آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ تو اسٹارٹ میں تو بہت سے جو ہے مشکلات تھی ہمارے، لیکن ہمارے مینٹور جو ہے سر عادل، اس نے بہت ہیلپ کی ہماری۔ اور دوسرا یہ کہ ادارہ جو ہے آپ کو یعنی زندگی بھر آپ کو سپورٹ کرے گا، اور جو ابھی ہمیں کر رہا ہے۔ تو میری تو کوشش تھی فرسٹ ٹائم جو 100 پروڈکٹ میں نے ہنٹ کر لی تھی، اور مجید جو ہے ہمارا دوست، اس نے 100 پروڈکٹ جو برانڈ ہے اس کو اس نے کالنگ کی، لیکن کسی نے وہ پاکستانی لینگویج میں کہوں گا کہ کسی نے ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالی۔ اور سر نے یہ کہا تھا، کیونکہ اس میں مجھ سے ایک پرابلم آ رہی تھی، تو سر نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ لوگ یعنی 100 سے انڈر جو پروڈکٹ ہے اس برانڈ کے پاس جائے، کیونکہ آپ اس برانڈ کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آلریڈی 3 سے 4 ہزار پروڈکٹ موجود ہے، تو وہ آپ کو اپروول نہیں دے گا، کیونکہ ایز اے نیو مجھے اتنا بڑا برانڈ کیسے اپروول دے سکتا ہے۔ تو پھر میں نے ہنٹنگ اور بھی مضبوط کی، یعنی اس میں اور بھی میں نے ایکسپرٹیز حاصل کی۔ تو پھر میں نے ایسے برانڈ ہنٹ کیے جس کے پاس یعنی 20 سے 25 پروڈکٹ یا 100 کے اندر پروڈکٹ اس کے پاس ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے الحمدللہ 2 برانڈ اپروول بھی ہمارے ساتھ ہے اب، اور ایز اے کنٹینیو ہم اسے رکھیں گے ایز اے ٹیم۔ اور فی الحال ہماری جو ہے ایک اکاؤنٹ بھی ہمارا ریڈی ہے گرو فاسٹ کے نام سے، اور اسے ہم جو ہے لانچنگ کرنے والے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ، ہمارا پلان یہی ہے۔ اور باقی جو ہے اسکائپ کے بارے میں، کیونکہ کالنگ کے بارے میں وہ زیادہ مشکلات ہوتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ایز اے پاکستانی انگلش جو ہے ہماری جو ہے سیکنڈ لینگویج ہے، پرائمری نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں بہت مشکلات ہوتی ہے۔ تو اسکائپ اور کالنگ کے بارے میں میرا یہ دوست آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں انفارمیشن دے گا کہ یعنی اس نے کیسے یہ مینیج کی اور کیسے اس نے یہ 2 برانڈ اپروول حاصل کیے۔ جس طرح میرے دوست نے بات کی کالنگ کے حوالے سے، شروع میں جب ہم نے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کی اور پھر برانڈ سے سورسنگ کے لیے ہم نے کوششیں کی، تو ہم صرف ای میل کرتے تھے، لیکن پھر ہم نے سر کے ساتھ ڈسکس کیا کہ سر ای میل پہ تو ہمیں کوئی رپلائی نہیں آ رہا، تو بیسٹ طریقہ اس کا کون سا ہے کہ ہم برانڈ سے تھوڑا سا رسپانس ہمیں مل سکے تاکہ ہم بھی موٹیویٹ ہو سکیں۔ تو سر نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اسکائپ سے نمبر پرچیز کرو اور کالنگ کرو، کیونکہ کالنگ ایک ایسا میتھڈ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کانفیڈنس ہوتے ہو آپ کہ کتنا آپ میں مارکیٹنگ کا وہ ہے لیول ہے کہ آپ بات کر سکتے ہو، پروڈکٹ سورس کر سکتے ہو، برانڈ سے بات کرنا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے کوشش کی، شروع میں مجھے بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹیز آئیں، کیونکہ فورنرز کے ساتھ بات کرنا، تو میں نے یہاں پہ بھی کسی کے ساتھ مارکیٹنگ پہ اتنی بات نہیں کی، اور پھر فورنرز کے ساتھ بات کرنا، اور وہ تو اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، تو مجھے مشکلات آئیں۔ لیکن پھر میں نے ساتھ ہی ساتھ آبزرو کیا کہ وہ ان سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کیا پوچھتے ہیں اور کیا نہیں پوچھتے، تو پھر ساتھ مجھے پتہ چلتا گیا، میں نے ان سے بات کرتی کی، اور پھر میں نے ایک ہی برانڈ کو 4 دفعہ کال کی، 4 دفعہ انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا، لیکن الحمدللہ 5ویں دفعہ جب میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے اپروول دے دیا، اور اسی طرح میرا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اور بھی بوسٹ ہو گیا۔ تو پھر میں نے ساتھ ہی ساتھ نیکسٹ برانڈ کو جب کال کی تو میں نے صرف 3 مرتبہ انہیں کال کی، تیسری دفعہ ہی انہوں نے مجھے اپروول دے دیا۔ اب الحمدللہ ہم اور بھی ہنٹنگ کر رہے ہیں اور برانڈس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو اتنا ابھی ہو گیا کہ انشاءاللہ پہلی باری تو نہیں، لیکن دوسری باری جب ہم ان سے کال کرتے ہیں تو ہمیں اپروول کے چانسز بہت مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک دوسرا اکاؤنٹ بھی بنانے جا رہے ہیں، اور اس پر ہم جو ہے یعنی اپنی ہی پروڈکٹ ہم جو ہے ہول سیلنگ میں لانچ کریں گے، کیونکہ ہم ایز اے وی اے بھی کام کریں گے، لیکن ہمارا زیادہ تر فوکس جو تھا وہ اپنا ہی یعنی اپنے آپ کا وی اے بننا تھا۔ تو میں جب اسٹارٹ سے یہاں آیا تھا تو میں نے یہ سوچ کی تھی، یہ آئیڈیا تھا میرے پاس کہ وی اے بننا ہے لیکن اپنے آپ کا سب سے پہلے۔ تو فی الحال تو ہماری انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلاننگ ہے کہ جتنے بھی پروڈکٹ ہو جو یعنی کم سے کم 4 سے 5 پروڈکٹ وہ ہم لسٹ کریں گے اپنے اکاؤنٹ پر انشاءاللہ۔